علیکم ناظرین الپرسلان کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاوری صاحب اپنے قبیلے واپس آ جاتے ہیں تو راجہ خاتون پوچھتی ہے کہ الپرسلان کہاں ہیں، تو اس پر چاوری صاحب کہتے ہیں کہ سلطان طغرل نے انہیں اس زمین سے در کر دیا ہے، اس سرزمین سے جلا وطن کر دیا ہے۔ تو اس پر راجہ خاتون کہتی ہے کہ جو حکم سردار کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد چاوری صاحب کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد سلجان خاتون چاوری صاحب سے پوچھتی ہے کیا وہ الپرسلان اب کہاں گیا ہے، تو اس کے بعد چاوری صاحب کہتے ہیں کہ سرداران کے فیصلے راز ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ اپنے خیمے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اقچا خاتون اکمہر والدہ کے ساتھ بازار میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، اور اقچا خاتون اکمہر والدہ سے پوچھتی ہے کہ اگر الپرسلان کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد اکمہر والدہ کہتی ہے کیونکہ میں الپرسلان کو اپنا بیٹا کہتی ہوں اور اسی وجہ سے میں تو پریشان ہوں، لیکن مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اپنے بہادروں کو مدد اور حفاظت فراہم کرے گا۔ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اس کے بعد ہمیں غزہ کے قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہادر علی بے سے کہہ رہا تھا۔ اس پر امیر علی کہتا ہے کہ ہم اس راستے پر چل سکتے ہیں۔ تو اتنے میں ہی ایک سپاہی اندر آتا ہے۔ اس کے بعد وہ سپاہی اندر آنے کے بعد انہیں ایک خط دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خط انال صاحب کی طرف سے آیا ہے۔ اس کے بعد بہادر بے وہ خط کھولتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں، اور وہ یہ پڑھتا ہے کہ اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ انال صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ملک الپرسلان آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میں نے اپنا خاندان چھوڑ دیا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس نے سلطان کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اور وہ ان قبیلوں کے ارد گرد ترک کمانوں کے ساتھ مل کر سردار بننا چاہتا ہے اور ان کا سپہ سالار بننا چاہتا ہے۔ اور انال صاحب نے اس خط میں مزید لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ ملک الپرسلان کی مدد کرتے ہیں، اگر آپ اس کو پناہ دیتے ہیں تو آپ بھی سلطان طغرل کی نظروں میں غدار مانے جائیں گے۔ اور اسی دوران باہر سے آواز آتی ہے کہ حملہ ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد بہادر بے بھی وہاں سے خیمے اپنے سے باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کہتا ہے کہ جلدی کرو، حفاظتی اقدامات کرو، جلدی کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حملہ بازنطینیوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان دونوں گروہوں کے درمیان لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تیوسن کمانڈر ہوتا ہے جو کہ رومن تیوجن کے سپاہیوں کی کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ تمام ترک سپاہی بہت بہادری سے لڑتے ہیں اور بازنطینیوں کی تعداد ان کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کافروں کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو بازنطینی سپاہی چاروں طرف سے بہادر صاحب اور ان کے سپاہیوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد بازنطینی سپاہیوں کا کمانڈر حکم دیتا ہے کہ ان کو مار دو، ان پر حملہ کرو۔ جیسے ہی وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ان کے اوپر تیروں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد بہادر صاحب دیکھتے ہیں تو وہ الپرسلان ہوتا ہے۔ الپرسلان جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے درمیان پھر جنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس بار ترک بہادری سے لڑتے ہیں اور کافروں کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ رومن تیوجن کا کمانڈر دیوژن وہاں سے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب وہ بھاگ جاتا ہے تو باقی بچے ہوئے سپاہیوں کو الپرسلان اور ان کے سپاہی جہنم واصل کر دیتے ہیں، اور ان کو جہنم واصل کرنے کے بعد الپرسلان بہادر صاحب کے پاس آتے ہیں۔ جب الپرسلان بہادر صاحب کے پاس آتا ہے تو بہادر صاحب الپرسلان کی گردن پر تلوار رکھ لیتے ہیں۔ تو اس پر الپرسلان کہتا ہے کہ بہادر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
تو اس کے بعد باتور صاحب کہتے ہیں کہ یہ انال صاحب کا حکم ہے، لیکن انال صاحب کو معلوم نہیں کہ ہم باغیوں کا حکم نہیں مانتے، ہم اپنے سلطان طغرل کا حکم مانتے ہیں۔ اس کے بعد الپرسلان اور باتور صاحب مسکرانا لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلطان طغرل کہہ رہے تھے کہ باتور صاحب کو خبر بھیجو کہ وہ تمام ترک افراد کو اکٹھا کرے، اور اس حکم میں کہا گیا ہوتا ہے کہ باتور صاحب کو حکم دو کہ وہ الپرسلان کی اطاعت کرے اور بکھرے ہوئے ترک کمانوں کو اکٹھا کر کے الپرسلان کی اطاعت کی جائے۔ یہ چاوری صاحب اور سلطان طغرل کا اکٹھا منصوبہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ الپرسلان اور ان کے سپاہیوں نے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے کافروں کا مقابلہ کیا۔ تو اس کے بعد ہمیں رات کا منظر دکھایا جاتا ہے، جس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر رومن تیوجن بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور وہ قلعے میں ادھر ادھر ٹہل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد رومن تیوجن کمانڈر کمانوس کے پاس آتا ہے۔ رومن تیوجن گورنر کے کمانوس کو کہتا ہے کہ ہمارے سپاہیوں نے بڑی بہادری سے ان پر حملہ کیا، لیکن الپرسلان اور ان کے سپاہیوں کے وہاں پہنچنے سے کافی نقصان ہوا اور ہمارے سپاہی مارے گئے اور سپاہی لوٹ آئے، بھاگ گئے۔ تو اس کے بعد رومن تیوجن کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ان پر چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ نکمو۔ اس کے بعد شہزادی ڈبکیا کہہ رہی تھی کہ کیا گورنر کے کمانوس، الپرسلان کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں؟ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس الپاگوت کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ جا کر ماریا کو بلاؤ۔ اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں اکتم بے کے قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اکتم بے اور ان کے سپاہی اور دوسری طرف الپرسلان اور ان کے سپاہی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور الپرسلان بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے اور وہ مسلسل اقچا خاتون کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آفشین ایک غزل گاتا ہے، تو وہ سن کر بہت مزہ، الپرسلان اور ان کے سپاہی اسے سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا گایا ہے۔ تو اس کے بعد باتور صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی غزلیں سنائی ہیں۔ تو اس کے بعد باتور صاحب کہتے ہیں کہ کہانی ہے۔ تو الپر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کہانی کیا ہے؟ تو اس کے بعد باتور صاحب وہ کہانی سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مرد سورج ہے تو عورت ایک شمع ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں مر قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اقچا خاتون اپنے خیمے میں بیٹھی ہوتی ہیں اور آئینہ لیے بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ بھی مسلسل الپرسلان کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اقچا خاتون اس منظر کو یاد کرتی ہے جب الپرسلان قبیلہ چھوڑ کر جا رہے تھے، اور وہ ان کے الفاظ کو یاد کرتی ہے جب الپرسلان نے ان سے کہا تھا، اور اقچا خاتون نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہاں پر کیوں جا رہے ہیں؟ تو الپرسلان نے کہا کہ ہم ان سے کبھی نہیں بھولتے جن سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے والوں کو دل میں رکھا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ اس کے بعد اقچا خاتون اپنے خیمے سے نکل جاتی ہے، حق مہر والدہ کے پاس آ جاتی ہے، اور حق مہر والدہ کے پاس آنے کے بعد ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور اس کے بعد اقچا خاتون حق مہر والدہ سے پوچھ رہی تھی۔ تو حق مہر والدہ کے پہنچنے کے بعد اقچا خاتون ان سے پوچھتی ہے کہ الپرسلان کہاں گئے ہوں گے؟ تو اس کے بعد حق مہر والدہ کہتی ہے کہ الپرسلان ایک اچھا جنگجو ہے اور وہ اس سرزمین کو کافروں سے آزاد کروانے کے لیے سرخرو ہے۔ تو اس کے بعد اقچا خاتون حق مہر والدہ سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس پرکان کے لیے جا رہا ہے؟ تو اس کے بعد حق مہر والدہ کہتی ہے کہ یہ وہی جانتا ہے جو تیر کو چلاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کے سلجوق محل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ہمیں سلجوقی محل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایلچی پہنچ چکا تھا، اور اس کے بعد وہ خط نکال کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور سامنے طغرل صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔
اور یہ خط سلطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں لکھا گیا ہوتا ہے کہ سلطان الپرسلان نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، ہمارے جنگ بندی کے منصوبے کے باوجود اس نے اس پر عمل نہیں کیا اور میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ تو اس کے بعد سلطان طغرل الچی کو حکم دیتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ لکھو۔ تو اس کے بعد یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔